السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے نیک اولاد ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان نیک بندوں کو بہت یاد کیا۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے جیسے مورتی یعنی بت بنا لیے جائیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جیسے ناموں کے بت بنائے اور رکھ دیے۔ شروع میں لوگ ان کو نہیں پوجتے تھے، بس یاد کے طور پر رکھتے تھے۔ پھر وقت گزرا، وہ لوگ بھی مر گئے جن کو اصلیت پتہ تھی۔ نئی نسلیں آئی اور جب علم کم ہو گیا تو لوگوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہیں سے بت پرستی کی بیماری پھیلنی شروع ہو گئی۔ اس گمراہی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو کہ اگر وہ اللہ کی بات نہ مانے تو دنیا میں بھی سخت عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دردناک سزا دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے صاف کہا، اے میری قوم، میں اللہ تعالیٰ کا صاف ڈرا دینے والا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اگر تم نے بات مان لی تو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن ان کی قوم نے جواب میں بغاوت کی۔ انہوں نے کہا، تو جھوٹا ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو اپنی باتیں نہیں روکے گا تو ہم تجھے پتھروں سے مار دیں گے۔ انہی سب باتوں سے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، توہین کی اور ہر طرح کی تکلیف دینے کی کوشش کی، مگر حضرت نوح علیہ السلام سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ وہ لگاتار اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ لیکن ان کی قوم کے بڑے لوگ، جن کا طریقہ ہی بت پرستی تھا، کہنے لگے، ہمیں لگتا ہے کہ تو بہت بڑی گمراہی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی اور پیار سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، میں تو تم سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ نے سکھائی ہیں اور جو باتیں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، تمہیں حیرانی کیوں ہو رہی ہے کہ تم میں سے ہی ایک آدمی کو اللہ نے پیغام دینے کے لیے چن لیا تاکہ وہ تمہیں گناہوں سے ڈرا سکے۔ تم اللہ سے ڈرنے لگو اور اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور دلیل دی، میں تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو۔ اگر تم نے نہ مانے تو اس دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا جو بہت ہی دردناک ہوگا۔ اب ان کی قوم کے سرداروں نے 3 اعتراض کیے۔ نمبر 1، تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، تجھے کوئی خاص عہدہ تو ملا نہیں، پھر ہم تجھے کیوں مانیں؟ نمبر 2، تیرے ساتھ جو لوگ جڑ گئے ہیں وہ سب غریب اور نیچ طبقے کے ہیں، بنا سوچے سمجھے تیرا ساتھ دے دیا ہے۔ نمبر 3، ہمیں تیرے پاس کوئی مال دولت نہیں دکھتی، نہ کوئی حکومت، نہ کوئی عہدہ، پھر تو ہم سے بہتر کیسے ہے؟ ان باتوں سے ان کا مطلب یہ تھا کہ رسول وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس طاقت، پیسہ اور رتبہ ہو، جبکہ حقیقت الٹی ہے۔ اللہ کے نزدیک اصلی عزت ایمان، نیک اعمال اور تقوی میں ہے، نہ کہ مال یا عہدے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میں سچ پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، لیکن تم صرف اس لیے نہیں مان رہے کہ تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، تو اس میں میرا کیا قصور؟ اور ہاں، میں نے کبھی تم سے کوئی انعام یا پیسہ نہیں مانگا، میرا انعام تو اللہ کے پاس ہے۔ تم کہتے ہو کہ میرے ساتھ غریب لوگ ہیں، تو کیا میں انہیں اپنے سے دور کر دوں؟ نہیں، وہ لوگ تو اللہ کے قریب ہیں اور تمہاری طرح دولت والے نہیں ہیں۔ اگر میں انہیں دور کروں تو اللہ کا غضب مجھ پر آ سکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ عزت اللہ کے پاس سے ملتی ہے، نہ کہ پیسے سے؟
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات سمجھاتے رہے کہ ایک اللہ کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، لیکن ان کی قوم، خاص طور پر جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، انہوں نے ان کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر کوئی واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو وہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہوتا، اس کے پاس خزانے ہوتے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت نرمی سے جواب دیا، میں نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں ہر چیز جانتا ہوں، یا میں فرشتہ ہوں۔ میں تو بس اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور تمہیں صحیح راہ دکھانے آیا ہوں۔ انہوں نے آگے یہ بھی کہا، جن غریب مسلمانوں کو تم نیچی نظروں سے دیکھتے ہو، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ اللہ انہیں دنیا یا آخرت میں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، سچائی یا دکھاوا، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اور بدلے کا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ اگر میں صرف تمہارے کہنے پر ان کے ایمان کو جھوٹا مان لوں اور انہیں اپنے پاس سے نکال دوں تو یہ ناانصافی ہوگی، اور اللہ کا فضل ہے کہ میں ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر قوم کے کافر سرداروں نے گھمنڈ میں کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی بار بار ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے صاف کہہ دیا، عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا بھیج دے گا، لیکن یاد رکھو جب عذاب آ گیا اور تم اس وقت ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے بعد وہ کافر سردار اپنی قوم سے بولے، ارے یہ نوح تو ہماری طرح کا ہی ایک انسان ہے، کھاتا پیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اسے بڑا مانیں۔ یہ تو صرف ہمارا حاکم اور سردار بننا چاہتا ہے اور ہم پر حکم چلانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتہ